بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود سے تھا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین پر کھاتی پھرے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد اور اس نے تمہیں زمین پر ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بنائے اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی چینختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پھر وہ چینختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہیں۔ کون بچہ بتائے گا؟ جی۔ اور کوئی بچہ جی ہوتے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے پرہیزگار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی نشانی دکھاؤ کہ ہم تمہیں اللہ کا رسول کا اور سچا رسول مانیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہوں نے دعا کی تھی کہ ایک پہاڑ سے اونٹ نکلے اور وہ بچہ پیدا کیے، تو وہ نشانی سچ ہوئی۔ یوسف، ہمیں اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی سبیل سمجھنا چاہیے۔ گرلس، اونٹنی نکلی تھی پہاڑ میں سے، اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا اس کی قدر کرو، تو اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ تو ان میں سے ایک برا آدمی تھا کافروں میں سے، اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی طرف کی ہوئی زمین پر گر گئی اور مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ کوشچن کر رہی ہوں، حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ٹھیک ہے۔ قوم سمود پر کس طرح عذاب نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے مراد وہ اونٹنی ہے جو پہاڑ سے نکلی پھر اس نے بچا۔ آدم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی اس قوم کو کہا جاتا ہے جو قوم عاد کے بعد قوم سمود۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالے تو وہ اونٹنی